अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहूदियों ने अपनी ईद के 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 2025 को मस्जिद अक्सा के दरवाजे खोले और दाखिल हो गए और 57 इस्लामिक मुमालिक सिर्फ देखते ही रह गए। ये दरवाजे यहूदियों ने कितने 100 साल बाद खोले। यहूदी मस्जिद अक्सा को क्यों गिराना चाहते हैं? हैकल सुलेमानी क्या है? ताबूत सकीना कहाँ पर दफन है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मेराज पर किस जगह से ऊपर तशरीफ ले गए? बनी इसराइल किस नबी की कौम है? ये तमाम मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, इंतहाई दिल खून के आंसू होता है, लेकिन आज से चंद रोज कबल इसराइल ने एक ऐसी AI वीडियो बनाकर पब्लिश की जिससे पूरी दुनिया चौंक उठी। इस वीडियो में बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा को मिटाकर हैकल सुलेमानी बनाया गया और ये बात भी बिल्कुल सच है कि एक दफा दोबारा हैकल सुलेमानी बनेगा। यहूदियों का तुर्क इलाकों, शाम, मिस्र के इलाकों में, लबनान और अरब के बेशुमार इलाकों पर कब्जा भी होगा और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है। यरूशलेम, जहां मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस मौजूद हैं, ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के नजदीक इंतहाई अहम है। ये शहर तीनों के नजदीक क्यों अहम है, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। मस्जिद अक्सा ये वो मस्जिद है जिसकी जानिब हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने और तमाम उस वक्त के मुसलमानों ने 16 से 17 महीने रुख करके नमाजें अदा की। यानी ये मुसलमानों का किबला अव्वल है और यही वो मस्जिद है जिसके अहाते में हमारे प्यारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की जमात करवाई। मस्जिद अक्सा, जिसे अरबी में अल अक्सा कहा जाता है, जामिया अल अक्सा भी कहा जाता है, इसके अलावा किबली मस्जिद, किबली चैपल, अल मुसल्ली अल किबली, अल मकबली या अल मालूमात के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्जिद इस कुर्रे अर्ज पर दूसरी मस्जिद थी जो खाना काबा की तामीर के 40 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर करवाया था। मस्जिद अक्सा का कुल रकबा 1,44,000 मुरब्बा मीटर है। यहाँ एक वक्त में 5,000 से भी ज्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। यरूशलेम शहर, दरअसल ये पूरा खित्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3,000 साल कबल कनान के लोगों ने आबाद किया था। तारीख में फलस्तीन नाम कनानी लोगों का रखा हुआ है। नाज़रीन, आपके नॉलेज में इजाफा करता चलो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, तब से लेकर अप्रैल 2025 तक यहूदी हर आने वाले दिन तड़पते रहे कि किसी तरह बैतुल मुक़द्दस पुराने दरवाजों के ताले खोलकर दाखिल हुआ जाए। फिर आखिरकार वो दिन आया कि तकरीबन 840 सालों बाद यहूदियों ने पुराने दरवाजों के लॉक खोले और दाखिल हुए, जिनकी वीडियो आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा और कुब्बत सखरा ये तीनों अलग अलग हैं। जो गोल्डन गुंबद आपको नजर आ रहा है, ये कुब्बत सखरा है, यानी जहां से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मेराज शरीफ का सफर शुरू किया था। इस पूरे इलाके को जहां तक 4 दीवारी मौजूद है, इसके अंदर मस्जिदुल अक्सा भी शामिल है। ये बैतुल मुक़द्दस कहलाती है। मस्जिद अक्सा कुब्बत सखरा के बिल्कुल सामने मौजूद है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है जहां औरतों और मर्दों के लिए अलहदा हिस्से बनाए गए हैं। इस मस्जिद के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मिंबर आज भी मौजूद है, जो कि तकरीबन 900 साल गुजरने के बाद भी आज मौजूद है। इस मिंबर को लकड़ी से बनाया गया था, जो इंतहाई खूबसूरत है।
اگر ہم مسجد اقصی کے بیسمنٹ میں جائیں تو پرانی مسجد اقصی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہ سب سے پرانا حصہ ہے۔ لوگ یہاں آ کر نماز اور نوافل ادا کرتے ہیں۔ اور جو گولڈن گنبد آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا رنگ پہلے گرے کلر کا تھا۔ یہ عبد المالک بن مروان نے بنوایا تھا، جو مدینہ سعودی عربیہ میں 646 اے ڈی میں پیدا ہوئے اور 705 اے ڈی یعنی 59 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اس وقت یہ گنبد گرے رنگ کا تھا۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے 200 کلو سونے کو اس گنبد پر چڑھایا تھا۔ اس گنبد کے اندر وہ مبارک چٹان بھی موجود ہے جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھ کر معراج شریف کا سفر شروع کیا تھا۔ اس احاطے میں وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام کی امامت کروائی۔ یہاں امامت کروانے کے بعد آپ قبۃ صخرا کی چٹان پر تشریف لے گئے۔ قبۃ صخرا کے اندر 3 مصلے بنے ہوئے تھے، جن میں ایک مصلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام کا اور تیسرا مصلی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اگر ہم تابوت سکینہ کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق تابوت سکینہ اسی چٹان کے نیچے دفن ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کے لیے اسی چٹان پر تشریف لے کر آئے تھے۔ تابوت سکینہ کے اندر کیا ہے؟ دراصل تابوت سکینہ کے اندر سب سے بڑی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں موجود ہیں جو کہ یہودیوں کے لیے انتہائی اہم اور خاص ہیں۔ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا مسیحا آئے گا اور اسی چٹان کے اوپر قربانی کرے گا۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی دراصل وہ ٹیمپل تھا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، جس کو بعد میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے جلا دیا تھا، جس کی صرف ایک ہی دیوار بچی جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں پر یہودی سر رکھ کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ اسی ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار مانی جاتی ہے۔ اس پورے ایریے کے 9 گیٹ ہیں۔ سب سے خوبصورت گیٹ دمشق گیٹ ہے جس کے چاروں اطراف میں دیواریں موجود ہیں۔ اسے پرانا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم تھوڑی سی تاریخ پر نظر ڈالیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان بنی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو سنبھال لیا۔ پھر آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نبوت آئی، جن کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہی آباد رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا اور فلسطین کی سرزمین پر لے آئے۔ یوں بنی اسرائیل فلسطین میں آباد ہوئے۔ پھر داؤد علیہ السلام کا دور آیا، جنہوں نے دوبارہ سے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن یہ کام مکمل نہ ہو سکا اور حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا فانی سے چل بسے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور مسجد اقصی کا کام کو مکمل کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ہیکل سلیمانی بھی بنا، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم عبادت کیا کرتی تھی، اور اسی ہیکل سلیمانی کو بخت نصر بادشاہ نے آگ لگا کر تباہ کر دیا تھا۔ ناظرین، 587 BC میں عراق کے بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی۔
اس بادشاہ کا نام بخت نسل تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایران نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہتی تھی۔ اسی وجہ سے یروشلم عیسائیوں کے نزدیک بھی بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اس کے 70 سال بعد رومیوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا اور کافی زیادہ نقصان بھی کیا۔ مسلمان پہلے اسی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ اس کے باوجود مسلمان مسجد اقصی کا رتبہ ویسے ہی برقرار رکھتے ہیں جو پہلے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت آیا، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصی کو دوبارہ سے فتح کیا۔ اس کے بعد عبد المالک بن مروان کی حکومت میں قبۃ صخرا کی تعمیر کی گئی۔ 1099 میں صلیبیوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی قتل و غارت کی۔ نور الدین زنگی کے دور میں دوبارہ عیسائیوں سے بیت المقدس حاصل کرنے کی مہم سٹارٹ ہوئی، جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی، اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ سن 1918 تک بیت المقدس مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا اس پر قبضہ ہوا۔ پھر برطانیہ کے آنے کی دیر تھی کہ یہودی تیزی سے آنا شروع ہو گئے۔ پھر 1948 میں یہودیوں نے الگ ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ یہودی فلسطینی مسلمانوں پر قابض ہونا شروع ہو گئے اور ظلم و ستم کا آغاز کیا۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، یہودیوں نے مسلمانوں سے دگنی قیمت پے کر کے، یہودیوں نے مسلمانوں کو ڈبل قیمت ادا کر کے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ یہ قبضہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ آج فلسطین کے مسلمان بے یار و مددگار روزانہ کی بنیاد پر شہید کیے جا رہے ہیں، اور تمام مسلمان ملک صرف اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، موجودہ وقت میں فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کرنے سے بہتر ہے کہ عملی جامہ پہنا جائے اور وہاں جا کر اسرائیل کو شکست دی جائے، اور ہمارے اپنے مسلمان فلسطینی بہن بھائیوں کو ان کا ملک واپس کروایا جائے۔ اس وقت اگر سب سے زیادہ 57 اسلامک ممالک میں سے کسی ملک نے فلسطینیوں کی حمایت کی ہے یا اسرائیل کی مخالفت کی ہے تو وہ ایران ہے۔ ایران کے بعد یمن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تمام فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ ایران اور یمن کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری مسجد اقصی کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔